رانی باغ سے انشے سیریل 11واں شارق علی. عمر کوئی 10-11 سال، چھوٹی سائیکل پر کرتب دکھانے کا ماہر. وہ ٹھنڈی سڑک اور رانی باغ کے بالکل قریب GOR کالونی میں ہم سے 3 گھر چھوڑ کر رہتی تھی. خوش لباس، سلیقے سے بندھی پونی ٹیل، جاگرز پہنے، نیلے رنگ کی چمکتی سائیکل بہت احتیاط سے چلاتے کئی بار دیکھا. پھر ہاتھ چھوڑ کر سائیکل چلانے والے اور حیران مسکراہٹ میں دوستی ہو گئی. پروفیسر گل اپنا بچپن یاد کر رہے تھے. بولے، بچوں کی لائبریری میں فیروز سنس کی کتابوں کے دونوں دیوانے. یوں تو رانی باغ کئی بار کا دیکھا ہوا تھا، پھر بھی بزرگوں کی نظر بچا کر کبھی ٹھنڈی سڑک کا رخ کرتے. 2 طرفہ گھنے درخت چھتری کی طرح سایہ دار تھے. فٹ پاتھ پر پیدل باتیں کرتے، تازہ پڑھی کہانیاں سناتے ہوئے دور تک جاتے. کبھی رانی باغ کا جنگلہ تھام کر اندر کی چہل پہل، سرسبز لان، سرخ اینٹوں والے فٹ پاتھ، چاٹ کے ٹھیلے اور ہاتھی کے گرد کھڑے حیرت زدہ بچے دیکھتے. سندھی دستکاری اور سستے زیورات کی دکان اس کی پسندیدہ تھی. پھر کبھی ملنا ہوا رانی باغ سے آپ کا؟ صوفی نے مسکرا کر پوچھا. بولے، بہت سالوں بعد جانا ہوا تو دل بہت دکھا. اجڑے لان میں دھول اور کوڑا کرکٹ، ٹوٹی فٹ پاتھ، جانور بہت کم اور بدحال، ہر طرف آوارہ کتوں کا راج. یہ وہ باغ نہیں تھا جس نے 2 بچوں کی پہلی رفاقت کو مسحور کر دیا تھا. بنا کب تھا یہ باغ؟ رمز نے پوچھا. بولے، انگریزوں نے 1866 میں بوٹینیکل گارڈن بنایا تھا. بعد میں پرندے اور جانور لائے گئے. پورا علاقہ 58 ایکڑ پر مشتمل تھا، جس میں باغ، چڑیا گھر، عیدگاہ اور کھیل کا میدان شامل تھا. پھر بدعنوانی اور انتظامی لاپرواہی نے رانی باغ کو اجاڑ دیا. اور شہر؟ میں نے پوچھا. بولے، غلام شاہ کلہوڑوں نے 1768 میں دریائے سندھ کے کنارے مچھیروں کی بستی نیرون کوٹ کے کھنڈرات پر بسایا تھا اسے. اسی کے حکم پر شہر میں موجود 3 پہاڑیوں میں سے ایک پر بھٹی میں پکی اینٹوں سے قلعہ تعمیر ہوا، جو پکا قلعہ کہلاتا ہے. پھر صوفی جہان گشت کی اولاد اچ سے یہاں آ کر آباد ہوئی تو یہ روحانی مرکز بنا. کئی صدیوں تک حیدرآباد سندھ کا دارالحکومت رہا. تالپوروں نے اسے اور وسعت دی. 1843 میں میانی کے مقام پر تالپور نیپیر کی فوج سے ہارے تو یہ برطانوی راج کا حصہ بنا. تقسیم ہوئی تو سکھ اور ہندو ہندوستان سدھارے اور مہاجرین یہاں آباد ہوئے، اور یوں آبادی اور سہولتوں کا تناسب بگڑ گیا. ورنہ انگریز دور میں گلیاں دریا کے صاف پانی سے دھلتی تھیں. مکانوں کی چھت پر ایسے ہوادان موجود تھے جو ٹھنڈی ہوا کو کمروں میں پھینکتے. اور ثقافت؟ رمز نے پوچھا. بولے، میرے بچپن میں تو یہ دہقانی اور شہری زندگی کی ملی جلی ثقافت کا پرامن شہر تھا. گرمیوں کی رات میں ٹھنڈی ہوا جیسے باد بہاری، اور ویسے ہی ٹھنڈے، خوشباش اور کشادہ دل لوگ. سائیں جیز ہوٹل کے لذیذ چکن پیٹس اور جم خانہ میں کھیلوں کا لطف. شاہی بازار کی تنگ گلیوں میں بکتی ربڑی اور بامبے بیکری کے کیک، سب کچھ لاجواب تھا. پھر 1980 کے مہاجر سندھی فساد نے محبت بھرے شہر اور لوگوں کے عکس خیال کو زخمی کر دیا. میرے لیے تو آج بھی بچپن کی حسین یاد کا شہر ہے حیدرآباد. جاری ہے.
ویلیو ورسٹی، شارق علی۔